جی پڑھیے. وهذا كله يكشف عن حلم الله ورحمته إلى جانب قوة وقدرته ورقابته، وإبهال الناس في الدنيا عن حلم ورحمة لا يؤثر في دقة الحساب وعدل الجزاء في النهاية إذا جاء أجلهم وانتهى وقت العمل والكسب وحان وقت الحساب والجزاء، فإن الله لا يظلمهم شيئا وهو كفيل بتوفيتهم حسابهم رزق عمل وكسبهم ولا تفوت منهم ولا عليهم كبيرة ولا صغيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. اچھا ایسا ہے کہ جیسے بیچ میں آپ نے اعوذ باللہ پڑھ کے آیت پڑھی ہے نا، تو میں ریسنٹلی پڑھ رہی تھی قرآن پاک پڑھنے کے آداب، تو اس میں یہ ہے کہ جب دلیل کے طور پر کوئی آیت کوٹ کرنی ہو تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایک بات فرماتے ہیں اور پھر اس کے بعد آیت پڑھتے ہیں، تو کہیں بھی آپ اس سے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے. تو اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جب کسی عبارت کے اندر کوئی آیت بحیثیت ایک دلیل کے کوٹ کی جائے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جب عبادت کی غرض سے تلاوت کی جائے گی تو اعوذ باللہ پڑھا جائے گا. جی نیکسٹ پڑھیے. ان فی خلق الشمس آیۃ وفی نورها آیۃ وفی حرکتها آیۃ وفی اشتعالها آیۃ ان هذه الخصلة الهائلة الملتهبة والتي يخرج منها هذا النور العظيم وهذه الحرارة الموزونة وبهذا النور وبهذه الحرارة تجري بأمر الله في مسارات مختلفة في فضاء هذا الكون العظيم. هذا الكون العظيم، هذا الكون العظيم، هذا کا اعراب نہیں بدلے گا نا جی. وهي مأمورة مدبرة سامعة مطيعة والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. گڈ نیکسٹ. إن ذلك كله يدل بلا شك على كمال قدرة الله الذي يصرف هذا الوجود عن قوة وعلم وحكمة. إن رؤية الآيات الكونية وتدبر الآيات القرآنية كفيل بتحريك القلوب واستجاشة الشعور لتعظيم بارئ الوجود وعبادته وطاعته. فسبحان من خلق هذا الكون ومن يحكم هذه الأجرام الهائلة ويقرها على ما يريد ويخرج منها المنافع على مدى الدهور والأزمان. فلكل نجم أو كوكب فلك يدور فيه لا يتجاوزه والمسافات بين النجوم والكواكب مسافات هائلة مقدرة والكل يسير بأمر الله. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ٹھیک ہے نیکسٹ. إن حركة هذه الأجرام الهائلة في الفضاء أشبه بحركة السن في البحار واسعة وهي مع ضخامتها لا تزيد على أن تكون نقطة سابحة في ذلك الفضاء الواسع الذي خلقه الواسع العليم. فسبحان من أمسك هذه وهذه وصير هذه وهذه وما أعظم من خلق هذه الملاجين التي لا تحصن من النجوم الدوارة والكواكب السيارة ونفرها وسيرها في ذلك الفضاء الفسيح. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير يخلق ما يشاء ويستوي عنده خلق الكبير والصغير ولا يختلف عنده ويستوي عنده خلق الكبير والصغير مضاف الیہ ہوگا والكبير والصغير ولا يختلف عنده في التكوين شيء سواء كان هذا المخلوق سماء أو أرضا أو سماء كان هذا المخلوق سماء أو أرضا أو ذرة أو جبلا أو قطرة أو بحرا أو بعودة أو فيلا أو نملة أو جملا خلق هذا وذاك عند الله سواء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ٹھیک نیکسٹ.
فليس هناك أمام قدرة الله صعب ولا سهل ولا قريب ولا بعيد ولا صغير ولا كبير فتوجه الإرادة لخلق شيء كاف لوجوده كائنا ما كان فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن آيات الله الدالة على عظمته وعلى قدرته وعلى عظمة خلقه وعلى عظمة خلقه موجودة منذ بداية الخلق وجميعها تنبئ بعظمة الخالق جل جلاله بعظمة الخالق کیونکہ مضاف الیہ ہے نا بعظمة الخالق جل جلاله وتجذب الإنسان للانقياد لربه وتجذب الإنسان انسان کو والتسلیم له والتسبیح بحمده. ٹھیک ہے نیکسٹ. ثم يؤتي الله سبحانه عطاء متجددا بعد ذلك لكل جيل غير الجيل الذي قبله وذلك ليعلم الناس أن الله سبحانه قائم على ملكه لا يتخلى عنه لحظة واحدة وأن له عطاء متجددا كل يوم بل كل ساعة بل كل لحظة حتى لا يحس البشر أن الله سبحانه خلق هذا الكون العظيم ثم تركه بعد ذلك يعمل بالأسباب وحدها. آگے چلتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بل لا بد مع السنن الكونية التي خلقها الله وسير بها هذا الكون وجعلها تعمل بأمره لا بد مع ذلك من ظهور قدرة الله التي تكشف وتعطي وتمنح وتذكر الناس بأن الله ينصر الضعيف على القوي والمظلوم على الظالم حتى لا يستشري الفساد في الأرض وحتى لا يتعلق الناس بالأسباب من دون الله. بل لا بد بلکہ نہیں چارہ یعنی لازمن. لابد کا مطلب ہوتا ہے لازمی طور پر. بل لا بد بلکہ لازمن مع السنن الکونیتی کونی سنتوں کے ساتھ التی جن کو خلقہ اللہ پیدا کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے وسیر بہا اور چلایا ان کے ساتھ ھذا الکون اس کائنات کو وجعلها تعمل بامرہ اور بنایا ان کو کہ وہ اس کے حکم کے ساتھ عمل کرے. یعنی اس طرح ان کو بنایا کہ وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہی سب کام کرے. لا بد مع ذلك لازمن اس کے ساتھ من ظہور قدرت اللہ کہ ظاہر ہو اللہ کی قدرت التی تکشف وتعطی وہ جو کھولتی ہے اور عطا کرتی ہے. وتمنح کا معنی بھی عطا کرنا ہوتا ہے. منحا تحفے کو کہتے ہیں نا یعنی عطا کو کہتے ہیں. وتذکر الناس اور یاد دلاتی ہے لوگوں کو بأن اللہ کہ بے شک اللہ ینصر الضعیف مدد کرتا ہے کمزور کی علی القوی قوی کے مقابلے میں والمظلوم علی الظالم اور مظلوم کی ظالم کے مقابلے میں حتی یہاں تک کہ لا یستشری نہ پھیلے. یستشری کا روٹ جو ہے شین رے یہ ہے شریع. شریع الفساد ہوتا ہے فساد کا پھیلنا. حتی لا یستشری الفساد فی الارض یہاں تک کہ نہ پھیلے زمین میں فساد. وحتی لا یتعلق الناس بالاسباب اور حتیٰ کہ نہ چمٹے لوگ اسباب کے ساتھ من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا. کیا معنی بنے گا؟ میں دوبارہ سے مفہوم سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو بات کانٹیکس میں سمجھ آئے. ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت کونیہ ہے. سنت کونیہ کا مطلب وہ نظام فطرت جس پر اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا اور اس کے بعد وہ اس کے مطابق کام کر رہی ہیں. سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے اپنے ٹائم پر لیکن کس کے لیے روک دیا گیا تھا؟ کس کے لیے سورج کو روک دیا گیا تھا کہ وہ نماز ادا کر لے؟ اوکے. آگ جلاتی ہے یہ اس کی فطرت میں ایسے ہی ہے نا لیکن کس کے لیے اس کو ٹھنڈا کر دیا گیا تھا؟ اب کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا. تو سنت کونیہ کیا ہے کہ آگ جلاتی ہے سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ اس کو روک دیتا ہے
تاکہ یہ ظاہر کرے کہ یہ چیزیں اس کے حکم سے چل رہی ہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ اس نے پہیا گھما دیا تو وہ خود ہی گھومتا چلا جا رہا ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں خود ہی پیدا ہوگی. کچھ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کی ہیں، یعنی ایک بنانے والے نے بنائی ہے اور اس کے بنانے کے بعد وہ ایک الگ ہو کے بیٹھ گیا، اب یہ خود ہی چل رہی ہیں. مدبر نہیں مانتے وہ اس کو. کچھ لوگ خالق بھی نہیں مانتے اور کچھ لوگ خالق مانتے ہیں لیکن مدبر نہیں مانتے اس کو، کہ وہی تدبیر کر رہا ہے اور اسی کے حکم سے سارا کچھ چل رہا ہے اور مالک بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، تو مالک نہیں مانتے اس کو. تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ان طریقوں میں، ان سنتوں میں جب کمی بیشی کرتے ہیں تو وہ کیا ظاہر کرنے کے لیے کہ اصل قوت دراصل اللہ تعالیٰ کی ہے. بل لا بد، یعنی کہ لازمن یہ ہوگا ما سنن الکونیۃ التی خلقها اللہ وسیر بها هذا الکون، کہ جس کے ذریعے اللہ نے اس کو چلایا ہے، وجعلها تعمل بامرہ، اور اس کو بنایا کہ اللہ کے حکم سے چلے. لا بد مع ذلك، اس کے ساتھ لازمن من ظہور قدرت اللہ التی تکشف وتعطی وتمنع، اللہ کی قدرت کا ظہور بھی ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ حقائق کو کھولتا ہے، دیتا ہے اور عطا کرتا ہے. یعنی کہ یہ قدرت انکشاف کرتی ہے، یعنی اللہ کی قدرت جب ظاہر ہوتی ہے تو تکشف وتذکر الناس بان اللہ ینصر الضعیف علی القوی، کہ اللہ تعالیٰ کمزور کی مدد کرتا ہے قوی پر. ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت کی طرف جاری، یعنی اللہ کی جب قدرت ظاہر ہوتی ہے تو اس سے انکشاف ہوتا ہے اور کچھ چیزیں انسانوں کے سامنے آتی. اور پھر حتی لا یستشری الفساد فی الارض، اللہ سبحانہ وتعالی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ یہاں سے پڑھ کے بتائیں نا، تاکہ زمین میں فساد نہ پھیلے، تاکہ لوگوں کو یہ یاد رہے کیا، تاکہ لوگ صرف اسباب کے ہو کے نہ رہ جائیں، تاکہ لوگ اسباب کے بندے نہ بن جائیں. ٹھیک ہے، فَلِلَّهِ سُنَّةٌ وَلَهُ قُدْرَةٌ وَهَذِهِ الْقُدْرَةُ لَا تَظْهَرُ إِلَّا حِينَ لَا تَكُونُ فِئَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ تُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ الْحَقِّ. فَلِلَّهِ سُنَّةٌ، سنت بھی اللہ ہی نے بنائی ہے، یہ طریقہ، یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے. وَلَهُ قُدْرَةٌ، اور اسی کی ہے قدرت، سنت بھی اسی کی، قدرت بھی اسی کی. لیکن یہ قدرت کب ظاہر ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کر رہے تھے. لا تظہر الا، مگر، حین تکون فئۃ من المؤمنین، یا لا زائد ہے. ٹھیک ہے، لا کا معنی نہیں ہوگا. فئۃ من المؤمنین تجاہد فی سبیل الحق وہذہ القدرۃ، اور یہ قدرت لا تظہر نہیں ظاہر ہوتی، الا مگر، حین لا تکون جب ہوتی ہے، فئۃ ایک جماعت یا گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، تجاہد جہاد کرتی، فی سبیل الحق حق کے راستے. دیکھیں جب اللہ آ گیا نا، یعنی لا تظہر نہیں ظاہر ہوتی، الا مگر، ہی نہ جب ہوگا، منفی بھی نہیں دوبارہ لا سکتے، ہی نہ تکون فئۃ من المؤمنین فی، یعنی نہیں ظاہر ہوگی مگر جب ہوگا مومنوں کا ایک گروہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا. یہ معنی، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوگا جہاد کرتا. فَإِن كَانَتْ هَذِهِ الْفِئَةُ مَوْجُودَةٌ، پھر اگر ہو یہ گروہ موجود، فَإِنَّ اللَّهَ يُبَارِكُ فِي عَمَلِهَا، تو بے شک اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے اس کے عمل میں، وَيَنْصُرُهَا، اور اس کی مدد کرتا ہے، حسب سنتِهِ، اپنی سنت کے مطابق، فی نصر اولیائه، اپنے اولیاء کی مدد میں، بالاسباب المعلومۃ، معلوم اسباب کے ساتھ، من الایمان والتقوی، ایمان اور تقوی سے، والاعداد، اور تیاری، حسب الاستطاعت، استطاعت کے مطابق. فإن كانت هذه الفئة موجودة فإن الله يبارك في عملها وينصرها حسب سنته في نصر أوليائه بالأسباب المعلومة من الإيمان والتقوى والإعداد حسب الاستطاعت. فإن كانت هذه الفئة موجودة، جب ایسا گروہ موجود ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عمل میں برکت ڈال دیتا ہے، تھوڑا کام بھی بہت ہو جاتا ہے، اور اس کی مدد کرتا ہے. اور یہ مدد کیسے ہوتی ہے؟ اس کی سنت کے مطابق جو وہ اپنے اولیاء کی کرتا ہے. اور اولیاء کی مدد میں اس کی سنت یا طریقہ کیا ہے؟ بالاسباب المعلومتی، معلوم اسباب کے ساتھ. اور معلوم اسباب کون سے ہیں؟ ایمان، تقوی اور حسب استطاعت تیاری. یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے مدد آتی ہے. آپ کو کیا سمجھ آیا؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ یعنی ٹاپک جو ہے بیسیکلی وہ یہ کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے اس کے دوستوں کو، اور کائنات میں اللہ کی جو سنت ہے اور اللہ کی جو قدرت ہے یہ کس طرح کام کرتی.
سزا یہ کہ جتنا ایمان اور تقوی کسی کے اندر ہو اس کے مطابق اللہ کی مدد آتی ہے، اور لیکن وہ آتی اسباب کے پردے میں، مطلب ایسے نہیں کہ ایک دم ان یوزل چیز ہو جاتی ہے، بلکہ کوئی سبب بنتا ہے اور پھر آتی ہے. جی. اور اس میں یہ بڑا اہم نے لکھا کہ حسب الاستطاعت، الاعداد حسب الاستطاعت، یعنی جتنی ان میں طاقت ہے وہ ساری لگا دیں تیاری کرنے میں. یہ نہیں کہ سست ہو کے بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے گی، خود ہی ہو جائے گا. نہیں، آخری قطرے تک وہ اپنا زور لگا دیں. اور کس کو کیا سمجھ آئے؟ والا ہم پہلا پڑھ رہے تھے نا، تو آپ نے کہا کہ کس کے لیے مدد آتی ہے نا، تو پھر آپ نے کہا حضرت ابراہیم کے لیے، تو میں سوچ رہی تھی کہ مطلب پھر صرف انہیں کے لیے آتی ہے، ہمارے لیے کوئی نہیں آتی. تو آگے جو ہے نا وہ سولوشن دیا ہوا ہے کہ کس طرح کرو گے کام تو اللہ تعالیٰ ہیلپ کرے. دیکھیں اقبال نے کہا تھا نا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی تھی. ایک شعر میں آتا نا، اگر تم وہی ایمان، تقوی اور تیاری رکھو جو 313 نے بدر کے میدان میں رکھی تھی، تو تمہارے لیے بھی فرشتے اتر آئیں گے اسی طرح جیسے ان کے لیے اترے تھے. استاذہ وہ شیتا ہو آج بھی جو ابراہیم کا سما پیدا، آگ بھی کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. شاباش. یعنی آج اگر ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پیدا ہو جائے تو ہمارے لیے بھی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، یہ مطلب ہے. تو اس میں جو اسباب ہے اس میں انسان بھی آ جائیں گے سارے کے انسانوں کی طرف. بالکل، انسانوں کے اوپر توکل رکھنا کہ وہ فلاں میری مدد کر دے گا، فلاں، یہ بھی اسباب میں سے ہے. یعنی کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ انسان ہی کوئی ہوگا تو میری مدد ہوگی، نہیں، اصل مدد اللہ کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ سمجھ آئی کہ جتنی ہماری کوشش زیادہ ہوگی اتنی ہی اسی کے حساب سے مدد آئے گی. جی، اس کو آپ اس طرح سمجھے نا کہ جب گرمیاں آتی ہیں اور سورج قریب آ جاتا ہے تو پھر ٹیمپریچر بڑھتا جاتا ہے نا، اوپر چلتا جاتا ہے، اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ڈراپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ لوگوں کا ایمان زیادہ ہوگا، اس پہ تپش ہوگی، حرارت ہوگی، تو اللہ کی مدد اسی اعتبار سے زیادہ ہوتی جائے گی. اور اگر آپ کے جذبے ٹھنڈے ہو گئے تو پھر وہ ڈراپ ہو جائے گا، لیول کم ہو جائے گا. یہ سب آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ خود کیا کرتے ہیں، خود آپ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مدد تو غیب سے ہی آئے گی، لیکن اسباب اللہ نے بتا دیے، یہ مطلب ہے. یعنی یہاں یہ نہیں کہا کہ مدد جو ہے وہ جب آئے گی تو دونوں میں سے ایک چیز سے آئے گی، یعنی یا سنت کونیہ کے مطابق آ جائے گی اور یا پھر قدرت کے ساتھ آ جائے گی جو بغیر سنت، یعنی سنت کونیہ کے بغیر بھی آ جائے گی. وہ اللہ کے پارٹ پر ہے، یہ ہمارے پارٹ پر ہے. ٹھیک ہے. اما اذا لم تكن هذه الفئة موجودة فإن يد الرب تأخذه أخذا مباشرا لتنزع ظالما من قوته وسلطان ظلمه أو تزيح جبارا في الأرض فتنزعه من أسباب جبروته أو تهلك عدوا ظالما طاغيا وتريح الناس من شره وطغيانه كما لم تكن هذه الفئة موجودة، جب نہ ہو یہ گروہ موجود، فإن پس بے شک ید الرب اللہ کا ہاتھ، تأخذہ پکڑ لیتا ہے اس کو، اخذا مباشرا سیدھی پکڑ، ڈائریکٹ پکڑ، لتنزع ظالما تاکہ کھینچ لے ظالم کو، من قوتہ اس کی قوت سے، وسلطان ظلمہ اور اس کے ظلم کی طاقت سے، او تزیح یا جگہ سے ہٹا دے، زاح یزیح ہوتا ہے، جبارن کسی جبار کو، فی الارض زمین میں، فتنزعہ پس کھینچ لے اس سے، من اسباب جبروت ہی اس کے جبروت کے اسباب، یعنی جس کی وجہ سے وہ زمین پہ قاہر بنا ہوا، یعنی وہ انسان. او تہلک عدوا یا ہلاک کر دے دشمن کو، ظالمن جو ظالم ہو، طاغیاً سرکش، وتریح الناس اور راحت پہنچائے لوگوں کو، من شرہ اس کے شر سے، وطغیانہ اور اس کی سرکشی سے، کما قال سبحانہ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، فکلن تو ہر ایک کو، اخذنا بذنبہ پکڑا ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے، فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو ہم نے ان پر آندھی بھیجی، ومنہم اور ان میں سے من اخذتہ الصیحۃ جن کو پکڑ لیا چیخ نے،
ومنہم اور ان میں سے بعض من خسفنا بہ الارض دھنسا دیا ہم نے ان کو زمین میں، ومنہم من اغرقنا اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیظلمہم کہ ان پہ ظلم کرے، ولکن لیکن کانوا تھے وہ انفسہم یظلمون اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں اہل ایمان، اور ان کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے، تقوی بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تیاری بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے گروپ۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں مختلف اقوام، جیسے حضرت لوط علیہ السلام ہے، تو ان کے ساتھ کوئی فئہ نہیں تھا نا، اسی طرح اور بھی انبیاء جن کا ذکر نہیں ہے، جن کا ذکر بھی ہے۔ تو اما اذا لم تکن هذه الفئة موجودہ، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی ڈائریکٹ ان کو پکڑ لیتا ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز بھیج دیتا ہے ظالموں کے اوپر، اور ان کی قوت کو توڑ دیتا ہے اور ان کو زمین سے نکال دیتا ہے۔ اب مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن بنی اسرائیل فرعونیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبو دیا، اس کے جبر کو ختم کر دیا، اور اسی طرح باقی بھی سب۔ ذالک، یہ کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ یہ اس لیے کہ ان اللہ تبارک و تعالی خلق الدنیا وخلق لها السنن والاسباب لتعمل بها بامر الله واذنه، فاذا حدث شيء عن طريق الاسباب كأن انتصر قوي على ضعيف او تمكن ظالم من مظلوم او ساد ذو جاه او ذو قوة او ذو مال، فهذا باب السببية الذي تسير عليه الحياة في عمومها والذي نشترك فيه جميعا۔ ذلك یہ اس لیے ہے ان اللہ تبارک و تعالی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے خلق الدنیا، دنیا کو پیدا کیا، وخلق لها السنن والاسباب اور اس کے لیے سنتیں اور اسباب پیدا کیے، یعنی اسباب کا پیدا کرنے والا بھی اللہ، اور سنت یعنی نظام یا طریقوں کو بنانے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ یہ اس لیے نہیں پیدا کیے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کے فیصلوں پہ حاوی ہو جائیں، یہ اس لیے پیدا کیے لتعمل بها بامر اللہ، تاکہ یہ سنن اور اسباب عمل کریں اللہ کے حکم کے ساتھ، وہ اذنی اور اس کے اذن کے ساتھ۔ فاذا حدث شيء عن طریق الاسباب، پھر جب کوئی چیز واقع ہوتی ہے اسباب کے طریقے پر، کأن جیسا کہ انتصر غالب آ گیا، قوی ایک قوی قوت والا، علی ضعیف ضعیف پر، او تمکن ظالم یا قدرت پا گیا یا غالب ہو گیا، مراد یہی ہے ظالم مظلوم پر، او سادہ یا سادہ کا مطلب تو سیادت کرنے نے، حکومت کی، ذو جاہ جاہ والے نے، او ذو قوت قوت والے نے، او ذو مال یا مال والے نے، فہذا باب السببیت، تو یہ اسباب کے دروازے سے ہے، الذی تسیر علیہ الحیات، جس پر زندگی چل رہی ہے، فی عمومها عمومی طور پر، ان جنرل، فی ان اور عموم جنرل، والذی اور وہ جو نشترک فیہ جمیعا ہم سب اس میں مشترک ہیں، یعنی ایک جیسے ہیں۔ تو بعض اوقات اسباب کے ذریعے یہ چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی اخذ مباشر ہوتی ہے، ڈائریکٹ پکڑ ہوتی ہے، اور بعض اوقات اسباب کے پردے میں یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں عام روزمرہ زندگی میں پھر کیا کرنا چاہیے، کس طرح کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں، اچھا کریں برا کریں، بس اللہ کی ڈائریکٹ مدد آ جائے اور اسباب کے بغیر ہر وقت آئے۔ ہماری عموماً توقع یہی ہوتی ہے، میریکلز کی تلاش میں رہتے ہیں نا، ہم ہر چیز میں میریکلز دیکھنا چاہتے ہیں۔ میریکلز ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عام طور پر اپنے جو احکامات ہیں وہ اسباب کے ذریعے نافذ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اسباب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ خلاصہ یہ ہے بات کا۔ اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو فرمائے، جی بولیے۔ میں نے کوشچن پوچھنا تھا، اوپر والے پیراگراف میں ہے والاعداد حسب الاستطاعہ، اس کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ کیا مطلب ہے کہ تیاری جتنی کی حسب الاستطاعت تیاری کا مطلب ہے، مثلاً آپ ایک لڑکی ہیں تو آپ کی طاقت الگ ہے لڑکے کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، آپ کی استطاعت فرق ہے نا۔ ایک صحت مند انسان ہے، اس کی استطاعت فرق ہے کس کے مقابلے میں۔ صحابہ کرام کی طاقت تھی ایمان کی اور ان کی تیاریوں کی، اور ایک جو ہے وہ ہم جیسوں کی ہے، ایمان کی حالت اور تیاریاں بھی۔ ان کی طاقت کا اندازہ لگاؤ نا، ایک ایک کھجور کھا کے سارا دن گزار لیتے، تو ہم 3 ٹائم کھانا کھا کے بھی کمزوری محسوس کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ سکلز بچپن سے ڈیولپ ہوتی ہیں،
تو بڑے ہو کے ہم کہتے ہیں بس اب فوراً آ جائے وہ چیز. کچھ لوگوں کو کم محنت کرنی پڑتی, کچھ کی حسب الاستطاعت, یعنی اللہ نے جو کیپیبلٹی ہے یا ابیلٹی وہ ہر ایک کے اندر فرق رکھی ہے, اسی کے مطابق اس نے کام کرنا ہے نا. یہ قوت ہے اسباب سبب, یا مال ہے یا جاہ ہے. اب اگر کسی کے پاس اتھارٹی ہوگی تو وہ زیادہ کام کر سکتا ہے بنسبت اس کے جس کے پاس نہیں. جس کے پاس مال ہے وہ زیادہ کام کر سکتا ہے بنسبت اس کے جس کے پاس نہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح دیگر چیزیں ہر ایک اپنی ابیلٹی کو دیکھے میں کیا کر سکتا ہوں. ہم عام طور پر اپنے کو نہیں دیکھتے نا, اپنا پوٹینشیل نہیں دیکھتے. ہم کیا دیکھتے ہیں, یہ کیا کر رہا ہے تو میں بھی یہی کروں تو پھر ہی میری زندگی کسی کام آئے گی. نہیں, تو یہ تیاری نہیں ہوتی کہ آپ امیٹیٹ کرنا شروع کر دیں. آپ خود کو ایکسپلور کریں آپ کے اندر کیا ہے. یس, یو آر ویری رائٹ. ہاں, ریلائنگ آن پیپل از ویری ایزی. کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا, جیسے بچپن میں بچہ گرتا ہے تو فوراً ماں کی طرف دیکھتا ہے, خود نہیں اٹھنے کی کوشش کرتا. تو اٹس ویری کامن کہ ہم وی ریلائی آن پیپل, وی ریلائی واٹ از ان پیپلز ہینڈ, وی ڈو ناٹ ریلائی واٹ از ان Allah's ہینڈ. اللہ کے ہاتھ میں جو ہے اس پر کریں گے تو ہی بات بنے گی. استاذہ میں یہ سوچی تھی, آپ نے بھی کہا تھا نا کہ ہم ریلائی کرتے میکلس پہ, پہلے میں بھی یہی سوچتی تھی کہ جو ہی میں اللہ کی طرف رجوع کروں گی میرے اوپر میریکلس کی بارش ہونی. آئی تھنک جو آپ اللہ کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے اللہ کی. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, اس کو نہیں, انہیں نہیں پروو کرنا ہمیں کہ وہ یہاں ہے. مطلب کہ ہمارا اگر میریکل کی بارش ہونی شروع ہو جائے تو ہمارے ٹیسٹ تو ختم ہو گیا نا پھر اس دنیا کا. بالکل پھر ہماری کیوں ایک بالکل صحیح. اگر ایسے ہم کریں گے پھر ہمیں ان میریکل کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر ہمیں اگر مصیبت کی آتی ہے اس دنیا پہ تو اگر اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے بندے کے اوپر زیادہ مشکل ہے تو وہ خود ہی اس اسباب سے ہماری ہیلپ کرے گا جس سے کہ ہم وہ کام کرنے کو بھی, کیونکہ اس کو ہمارے ایکسٹریمز پتہ ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. ہم کتنے سنسیئر ہیں, کتنے سچے اور کتنا وہ کرنا چاہتے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو پھر جب ہماری کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے اور وہ اس کو اوپر اٹھا کے لے جاتا ہے. ٹھیک, لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ تو میکسیمم یوز کر لینا. اگر ہم نے وہ بچا کے رکھا ہوا ہے وہ ہمارا ہے اور باقی اللہ تعالیٰ خود ہی کر دے, تو یہ کیسے ہو؟ مثال کے طور پر جیسے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بات ہے, تو ہم اپنا مال بچا کے رکھ دیں اور ہم کہیں کہ کوئی میریکل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خود ہی یہ چیز ہمیں عطا کر دے. اللہ تعالیٰ تو کہ تو خزانوں کا مالک ہے, اس کے لیے کیا مشکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. تم اپنا آپ, اپنا مال, اپنا وقت, اپنی صلاحیتیں اللہ کو دیتے ہو یا اپنے ذات کے لیے صرف بچا کے رکھا ہوا سب کچھ. ٹھیک ہے, گروہ کا ذکر کیا گیا جو کہ فئۃ من المؤمنین تجاہد فی سبیل اللہ, اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ اپنی جو جیسے اس کا ذکر کیا نا سنن کونیہ اور قدرت جو ہے اس کی, تو اس کا اظہار جو اس کی ہوتا ہے, مطلب ایک تو سنت کونیہ چل رہی ہے, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس گروہ کی مدد جو ہے وہ اپنے قدرت سے بھی کرتا ہے, اور اگر یہ گروہ موجود ہو تو اس کے عمل میں برکت کی وجہ سے ان کی مدد ہو جاتی ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ گروہ چونکہ حق کے راستے میں جہاد کر رہا ہے تو اس سے معاشرے میں یا اس علاقے میں یا وہاں پر ایک اصلاح کی اور اس کی ایک کوشش ہوتی ہے موجود, اور اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے. جی, اور اگر گروہ نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسے ظالموں کو پکڑتا ہے خود ہی پھر اس کو وہ کرتا ہے اپنی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, اگر ساری بڑی پکچر میں ہم دیکھیں کہ اللہ نے زمین آسمان بنائے, ہر چیز چل رہی ہے, خصوصاً جب میں ٹریول کرتی ہوں نا تو میں دیکھتی ہوں کہ بادل جا رہے ہیں اور اتنے خوبصورت سین اور آسمان اتنا خوبصورت اور یہ سارا کچھ, تو جو نیچے والے ہیں اس وقت پچھلے دن جیسے وہ گلاس کو جا رہی تھی باہر, اتنے خوبصورت خوبصورت اسکائی کے سین اور بارش اور بادل اور کیا کچھ, تو میں نے کہا کہ یہ ہم اتفاق سے یا ایک وجہ سے جہاز میں یہاں بیٹھے ہو تو یہ دیکھ رہے ہیں. جو لوگ نیچے ہیں اس بارش جن کے اوپر یہ سب کچھ پڑ رہا ہے, ان میں سے تو کوئی اوپر آ کے نہیں دیکھ رہا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے نا, صرف ون سائیڈڈ پکچر دیکھ رہے ہیں, اوپر والی نہیں دیکھ رہے. حالانکہ اوپر دھوپ بھی ہے جو بادلوں پہ پڑ رہی ہے اور اوپر بارش بھی, اور پھر بادلوں کی بھی لیئر ایک کے اوپر ایک, اور بادلوں کے اوپر پھر اوپر سے بادلوں کا سایہ, عجیب و غریب منظر. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کام کر رہی ہیں دنیا کے پتہ نہیں کس قصے سے پوری کائنات میں کہاں کر رہی ہیں, اور یہ ساری اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے نا. اچھا, اس میں کہاں ہوں؟
یہاں زمین بیٹھ کے ہم بڑے بنے پھرتے ہیں نا، لیکن جب اوپر جاتے ہیں تھوڑا سا بھی تو پھر اپنا آپ بہت چھوٹا لگتا ہے. تو میں کدھر ہوں؟ اچھا یہ سارے تو دوڑ رہے ہیں اللہ کے راستے میں، بارش برسا رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، سورج نکلا ہوا، سب رات ہوگی تو ستارے چمک رہے ہیں، درخت کھڑے ہیں. جب میں گزرتی ہوں نا تو میں درختوں کو دیکھتی ہوں، خاص طور پہ کسی سٹاپ کے پاس، تو میں کہتی یا اللہ یہ کب سے کھڑا یہ ہاؤ مینی ایئرس اسٹینڈنگ آن ون پلیس بامر اللہ. صرف اللہ کا حکم مان رہے نا. ہمیں نماز میں 5 منٹ کھڑے ہونا پڑے، ہو گئے تھک گئے ہیں ہم. پہاڑ ہے جمع میں دھوپ ہے، چھاؤں ہے، بارش ہے، کچھ ہے جمع میں. یہ ساری چیزیں کتنی زیادہ اطاعت گزار ہیں. میں جس چیز کے لیے میں پیدا کی گئی ہوں وہ تو اپنے کام کر رہے ہیں سارے، میں جس چیز کے لیے پیدا کی گئی ہوں اس میں کیا کر رہی ہوں؟ کیا میں بھی اتنی میرے اندر وہ ہے جمنے کی کہ آندھی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، سخت سردی آ جائے، سخت گرمی آ جائے، اور میں پھر بھی اللہ کی اطاعت پر جمی رہوں؟ ہمارا کیا حال ہے؟ چھوٹی سی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں چلو آج چھٹی کر لیتے ہیں، چلو آج گرمی زیادہ ہوگی، آج سردی زیادہ ہوگی، آج ہوا چل رہی ہے، آج بارش ہوگی، آج ایسا ہو گیا اور ویسا. تو پھر ہم اپنی حالت کو نہیں دیکھتے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر مدد بھی آئے اللہ کی. کیسے آئے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا؟ اور یہ جو پہلے انہوں نے بات کی نا، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں پروو کرے کہ وہ ہے. ہمیں ضرورت ہے اس کی کہ ہم اس کو پروو کر کے دکھائیں کہ واقعی ہم اس کے بندے ہیں اور ہم کچھ کر رہے ہیں نا. تو ایوری ون ہیز ٹو پروو ہر سیلف ان فرنٹ آف اللہ کہ واقعی پھر مدد آئے. ہم بہت سے لوگ جو ہے نا دین کی خدمت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن اپنی مال، جان، وقت، جاہ، قوت، سلطان وہ اس میں نہیں لگاتے، وہ ذات میں لگاتے ہیں. وہ جیسے شعر ہے، پہلے میں نے شاید سنایا تھا کہ جی چاہتا ہے شہید ہو جاؤں پر سنا ہے جان سے مار دیتے ہیں. شہید تو ہر کوئی ہونا چاہتا ہے کہ شہید ہو تو قبر کا عذاب نہ ہو اور جنت پہ پہنچ جائے، لیکن جان دینے کے لیے تھوڑی دیر. میں کئی دفعہ اپنے آپ سے سوچتی ہوں کیا میں تیار ہوں جان دینے کے لیے؟ واقعی نہیں تیار ہوں. لٹرلی جان کہاں دینی ہے؟ تھوڑی سی کوئی بات کر دے تو مائنڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹی سی کوئی ادھر ادھر چیز ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے. جو بندہ بات نہیں برداشت کر سکتا وہ مار کہاں سے برداشت کر سکتا ہے؟ باتیں تو ہوا میں ہوتی ہیں اور اڑ جاتی ہیں، ادھر سے آتی ہیں اور ادھر چلی جاتی ہیں، لیکن ہم انہیں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑا سا اگنور ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی ان انٹینشنلی ہمارے ساتھ کچھ کر رہا ہو. تو اللہ کے راستے میں یا اللہ کی اطاعت اور عبادت میں اگر انسان نے کچھ کرنا ہو تو پھر پروو کرنا پڑے گا خود کو سچائی کے ساتھ. سنیں آپ پہ بھی وہ بات کری تھی نا تو مجھے یاد آ گیا، آج کل ہم نے دوسرا پارا کر رہے ہیں نا، تو ہم نے ایک آیات پڑھی تھی نا، وہ سورہ بقرہ 1-4، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر نا وہ سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا دیں گے کیسے انہوں نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اور دن اور رات کا ٹھیک ہے کی، اور شپس بنائی سی کے اندر جو چلتی ہیں ہمارے لیے، اور ان کے اوپر بالکل ان پہ کہتے ہیں کہ لآیات لقوم یعقلون، کہ یہ آیات ان کے لیے جو عقل والے ہیں. تو آئی تھنک ہم سب کو تھوڑی سی عقل زیادہ رکھنی چاہیے. بالکل عقل تو بہت ساری ہے لیکن اسے بھی استعمال نہیں کرتے، اسے بھی اللہ کے لیے نہیں استعمال کرتے. جب ہمارا پرسنل کوئی بینیفٹ ہوتا ہے تو ہماری عقل بڑی تیزی سے کام کرنے لگتی ہے، حرکت میں آ جاتی. ہاں نصرت آپ کچھ کہہ رہی؟ سر یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے دین کے کام میں نا خاص طور پہ ہم صرف آرزوؤں پہ جیتے ہیں. بالکل میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی، اور جب کام کرنے کا ٹائم آتا ہے تو غائب ہوتے ہیں. پرسنل چیزیں آگے آ جاتی ہیں. بالکل مجھے تو یہ بھی کرنا ہے تو پھر اسی وجہ سے تو کام ہوتا نہیں. پھر چلیے آگے چلیں. فالانسان مثلا لکی یحصل علی المال یجب ان یعمل. فالانسان پس انسان مثلا لکی یحصل کہ حاصل کرے علی المال مال کو، یجب ان یعمل تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو کوئی جاب کرنی پڑے گی، کام کرنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گھر بیٹھ کے کہے کہ مال آ جائے، سارا دن مال کو آوازیں دیتا رہے تو نہیں آئے گا. فَإِذَا عَمِلَ پھر جب اس نے عمل کیا، وَأَخَذَ الْأُجْرَ اور اجرت لے لی، فَهَذَا شَيْءٌ عَادِيٌّ لَا يُثِيرُ الْعُجْبَ یہ عادی چیز ہے، کامن ہے، اس میں کوئی تعجب نہیں ہوتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَحْيَانًا لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی یوقف روک دیتا ہے، باب الاسباب اسباب کا دروازہ، یعنی اسباب کو روک دیتا ہے. وَيُعَطِّلُهُ اور ان کو معطل کر دیتا ہے، فَلَا يَعْمَلُ تو کام نہیں کرتے. وَيَفْتَحُ لِلْإِنسَانِ بَابًا آخر اور انسان کے لیے ایک دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے، لِيَرَى مِنْهُ قُدْرَةَ رَبِّهِ تاکہ وہ اس دروازے سے اپنے رب کی قدرت دیکھے. وَيُحِسُّ بِعَظَمَتِهِ اور اس کی عظمت کو محسوس کرے. وَيَعْلَمُ أَنَّ قُدْرَةَ اللَّهِ فَوْقَ الْأَسْبَابِ
اور جان لے کہ اللہ کی قدرت اسباب کے بہت اوپر ہے، یعنی اسباب کے بغیر بھی کام کرتی ہے. یعنی عام طور پر ان جنرل تو اسباب سے ہی سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اسباب کو روک کر کسی اور طریقے سے بھی کام کرتا ہے. مثلاً وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے بچوں کو بھوک لگی، اور یہ ایک صحیح روایت میں نے پڑھا تھا. اس نے اپنے میاں سے کہا کہ جاؤ کچھ لے کے آؤ، اور اس کے بعد وہ اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگنے لگی کہ اللہ میرے بچے بھوکے اور مجھے کھانا دے. تو جب تک میاں واپس آیا تو آٹا بھی تھا اور کھانا بھی تھا اور بہت کچھ تھا. تو یہ اسباب کے بغیر غائبانہ مدد ہو گئی. یہ کیوں ہو گئی؟ یعنی عام طور پر تو اسباب ہی کام کرتے کہ میاں گیا کمائے گا، کچھ لائے گا، آٹا آئے گا، پکائے گا، لیکن کبھی کبھی غیب سے بھی چیز سامنے آ جاتی ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ اپنی قدرت دکھائے کہ اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اسباب بھی خود اس نے بنائے، وہ اس کے بغیر بھی مدد کر سکتا. یہ انسان کو انکریج کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ انسان نکلے تو صحیح اس کے راستے میں، قربانی کر کے تو دیکھے، کیونکہ اس میں رسک ہوتا ہے نا بہت بڑا. جب بھی ہمیں اللہ کے لیے کچھ چھوڑنا ہوتا ہے اور کچھ کرنا ہوتا ہے، اٹس ویری رسکی، ویری رسکی، اور انسان کٹ کٹ کے مرتا ہے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں. امید بھی ہوتی ہے اور خوف بھی ہوتا ہے، اور ایمان ہے بھی امید اور خوف کے درمیان میں. کروں کہ نہ کروں. پھر کیا چیز انسان کو کروا دیتی ہے؟ توکل علی اللہ، کہ سب کچھ اسباب بھی اللہ کے ہاتھ میں اور قدرت بھی اللہ کی ہے، میں نے جو کچھ ہے کر دینا، باقی اللہ کرے گا. دادا جی میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ ابھی بات ہوئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے نا ہمیں، جیسے کہ تم ایمان اور تقوی کے ساتھ کوشش کرو اور میں تمہاری جو ہوں نا میں مدد کروں گا. تو یہ جو ہمارا چھوٹی سی بات جو بچوں کا کورس تھا، سب نے کہا مت کریں، حالات اچھے نہیں ہیں، بالکل، اور سب نے ہمیں منع کیا کہ مت کریں. اور لٹرلی شاید ہم لوگ میرے سمے ایک دفعہ خیال بھی آیا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ استخارہ کرو اور کر لو. اور لٹرلی یہ کیا تھا، ہم سب کا توکل ہی تھا نا. اور 4 دن ہم گئے، اللہ کا شکر ہے اتنا اچھا وہ ہو گیا. اور شاید آپ مہینے کے کورس سے وہ نتیجہ نہ نکال سکے جو اس 4 دن میں نکلا، جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے. یعنی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان 4 دنوں میں بچوں نے جو کچھ سیکھا، اور جو ان کے چہرے پہ خوشی اور جو ایٹماسفیئر تھا، اور جو میں ٹیم کے اندر وہ دیکھ رہی تھی حرکت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کتنے یعنی ایک خوف کی کیفیت تھی نا، کہ ظاہر ہے کہ جو حالات ایک دم پلٹا کھا گئے اور مسجدیں پھر ایک طرح سے زد میں آ گئی کہ اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. لیکن میں یہ سوچتی ہوں جب سیکیورٹی نہیں ہوتی، چاہے 9/11 ہوا تو یہ کچھ بھی ہوتا ہے جب، تو میں کہتی ہوں کیا رکتا ہے؟ کیا کھانا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہم جاب چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم کیا چھوڑتے ہیں؟ ہم صرف ایک چیز چھوڑتے ہیں، وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین کا کام، اللہ کے دین کی خدمت چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر ہم باقی چیزوں میں رسک لیتے ہیں باہر نکلنے کا، تو پھر اللہ کے کام کے لیے بھی رسک لے لینا چاہیے نا، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی. اور یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ جو کام میں نے جتنی مشکل حالات میں کیا رسک لے کر، اللہ نے اتنی زیادہ اس میں خیر و برکت ڈال دی، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے نا. یعنی کہ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں، انسان تھوڑا سا رسک لے، توکل کرتا ہے، اسٹیپ آگے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے، تو پھر انسان کو کانفیڈینس مل جاتا ہے کہ ہاں ہو جائے گا، پھر وہ اور آگے بڑھ جاتا ہے، پھر وہ اور آگے بڑھ جاتا ہے. فَحِينَ تَقِفُ أَمَامَ قَوِيٍّ تقول كل الأسباب أنه سينتصر عليك ثم تجده ينهزم أمامك وينهار فهذه قدرة الله. فحين، بس جس وقت، اب فرعون اور موسیٰ کی مثال سامنے رکھ لیں اس بات کو سمجھنے کے لیے. فحين، بس جس وقت، تقف، تم کھڑے ہوتے ہو، امام قوی، ایک قوی انسان کے سامنے، فرعون کے سامنے، تقول، تم کہتے ہو، کل الاسباب، کہ سارے کے سارے اسباب، انہو، بے شک وہ، سینتصر علیک، کہ غالب آ جائے گا تم پر، ثم تجدہ، پھر تم اس کو پاتے ہو، ینہزم، کہ وہ تو ہار جاتا ہے، امامک، تمہارے سامنے، وینہار، اور گر جاتا ہے، فہذہ قدرت اللہ، تو یہ اللہ کی قدرت ہے. یعنی بعض اوقات آپ ایسی جگہ پر، ایسے سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ ساری چیزیں آپ کے خلاف جا رہی ہیں، سینتصر علیک، کہ تم پر غالب آ جائے گا. یعنی اسباب ایسے ہیں کہ تمہارے خلاف ہوں گے، لیکن تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ وہ اپوزٹ چلے گئے اور اللہ نے تمہاری مدد کر دی. ہذہ قدرت اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے. اس کی مثال سورہ حدیبیہ والی ہے نا، کہ وقتی طور پہ صحابہ کرام کی وہ ساری خلاف باتیں جا رہی تھی، لیکن اصل میں سارا کیا تھا نا، مسلمانوں ہی کی جیت ہوئی آخر میں. بالکل. وحین یراد بک سوء، اور جس وقت تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کیا جاتا ہے،
وتتحکم اسبابہ، اور اس کے اسباب مضبوط ہو جاتے ہیں. ثم یکشف اللہ، پھر اللہ اس کو کھول دیتا ہے. ویدفعہ عنک بلا جہد منک، اور ان کو ہٹا دیتا ہے تم سے بغیر تمہاری کسی مشقت کے. فہذہ قدرت اللہ، یہ ہے اللہ کی قدرت. جاءت، آ گئی. تذکرک باللہ، تمہیں اللہ کی یاد دلاتی ہے. اللہ کی یہ قدرت تمہیں پھر اللہ کی یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے. اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ انسان کی اگر کوشش دیکھی جائے تو ساری بھی لگا دے تو کتنی ہے، بہت تھوڑی ہے نا اس کے مقابلے میں جو اللہ کے پاس ہے. جیسے وہ قصہ ہے، صحیح ہے یا نہیں، جو چڑیا چونچ میں پانی لے کے آئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے، تو اس کی استطاعت کیا تھی؟ اتنی تھی. تو اس چونچ کے قطرے سے تو آگ نہیں بجھی تھی، تو اللہ کے حکم سے بجھی تھی. لیکن ہماری کوشش چونچ کے قطرے کی ہے نا، وہ تو ہونی چاہیے چاہے اس سے نہیں آگ بجھے. وحینما تکون فی عسرۃ من الرزق ثم یفتح اللہ لک بابا من الرزق من حیث لا تدری ولا تعلم ویأتیک الرزق من حیث لا تتوقعه فتہتف قائلا اللہ اکبر انہا قدرت اللہ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لكل شیء قدرا وظہور قدرت اللہ لیست وقفا علی احد دون احد بل ہی تظہر فی حیات الناس کلہم. وحینما تکون، اور جس وقت تم ہوتے ہو، فی اسرۃ من الرزق، رزق کی تنگی میں، کبھی رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو. ثم یفتح اللہ لک بابا، پھر اللہ کھول دیتا تمہارے لیے ایک دروازہ، من الرزق، رزق کا، من حیث لا تدری، جہاں سے تم جانتے ہی نہیں، ولا تعلم، نہ تمہیں علم ہے، ولا تعلم، اور نہ تم علم رکھتے ہو، ویأتیک الرزق، اور آ جاتا ہے تمہارے پاس رزق، من حیث لا تتوقعہ، جہاں سے تم اس کی توقع بھی نہیں رکھتے، وہاں سے مدد آ جاتی. فتہتف، تو تم نعرہ لگاتے ہو، ہتاف ہوتا نعرہ لگانا، قائلا، کہتے ہوئے، نہیں ایک دم پکار اٹھتے ہو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، انہا قدرت اللہ، یہ ہے اللہ کی قدرت. ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، نکال لیتا ہے اس کے لیے ایک نکلنے کا راستہ، بنا دیتا ہے اس کے لیے ایک نکلنے کا راستہ. ویرزقہ، اور اس کو رزق دیتا ہے، من حیث لا یحتسب، جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا. ومن یتوکل علی اللہ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے، فہو حسبہ، تو وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ پہنچنے والا ہے اپنے فیصلے کو، اپنے حکم کو پورا کرنے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تحقیق بنا دیا اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ. وظہور قدرت اللہ لیست وقفا علی احد، اور اللہ کی قدرت کا ظاہر ہونا کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہے، دون احد، دوسرے کو چھوڑ کے، بل ہی تظہر فی حیات الناس کلہم، بلکہ یہ سارے لوگوں کی زندگی میں ظاہر ہوتی رہتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان سب کو کرائے. یعنی مسلم، نان مسلم، اچھے برے، سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کراتا ہے اپنی قدرت کے ذریعے، غیر معمولی واقعات سامنے لا کر. لیکن کچھ تو بچے کو ہم چلنا جب سکھانا شروع کرتے ہیں تو دیوار کا سہارا، سب ظاہری سہارے چھڑوا کے، اور پھر اوپر وہ ہاتھ رکھتے ہیں خود اور کہتے ہیں آؤ میری طرف، اور ایک قدم اٹھا لیتے ہیں تو خود پیچھے ہوتے جاتے ہیں تاکہ اور چلے اور چلے. چاہتے ہیں کہ اس کو چلنا آ جائے. لیکن اسی طرح میں سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اوپر فیل کریں، وہ چاہتا ہے کہ ہم چلیں اس راستے میں، لیکن وہ جیسے گرنے لگتے ہیں تو تھام لیتا ہے، آنے لگتے ہیں تو وہ پکڑ لیتا ہے، ورنہ کہتا ہے خود چلو. یہ اسٹائل جو ہے نا رائٹر کو مجھے چلا گیا، یعنی ڈفرینٹ سیناریو سامنے لا رہے ہیں، وہ ہمیں یہ فیل کرانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا چیز ہے نا، اس میں مختلف مختلف چیزیں، جیسے انہوں نے بتایا کہ جب تم مشکل میں ہوتے ہیں اس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ مجھے پتا چلا، اور اس آخر میں مجھے یہ پتا چلا کہ مطلب ہم نے ایک کام اور کیا کرنا ہے کہ توکل کرنا ہے اللہ تعالیٰ پہ، اس کو بلیو کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے. اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ ڈالتے بھی کیوں، تاکہ ہم پروو کریں نا کہ واقعی ہم سچے ہیں اس کے لیے. ورنہ اللہ کو اس کی ضرورت تو نہیں نا کہ ہم کوئی کام ہو یا نہ ہو، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ سارے لوگ بھی مسلمان ہوتے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے، اور سب بھی بگڑ جائے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ جنت بھی اس کی، بندے بھی اس کے، دیا ہوا بھی اس کا، اور پھر انہی کو پھر نوازے گا اگر وہ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرے.
استاذہ میں جب یہ آیتیں وغیرہ پڑھتی ہوں جیسے تو ڈیلی لائف پہ لیتی ہوں تاکہ ہم اپنا سبق لیں. اب شادی پہ گئے تھے, نماز کا ٹائم ہوا, مغرب کا ٹائم تھا, میں نے ہر ٹیبل پہ جا کے سب کو کہا الحمدللہ جتنے لوگوں نے آنا تھا آ گئے. تو جو وہ ہوٹل والے تھے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, میوزک رہنے دیں, آپ اوپر جا کے نماز پڑھ لیں. میں نے کہا دیکھیں سارا ہال مسلمان ہے, ہم نے یہ بتانا ہے ان کو, آپ بتا دیں. سب لوگ کہتے کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تمہیں کوئی کچھ کہے گا, تم نے نقاب بھی پہنا ہوا. میں نے کہا نہیں, مجھے نہیں خوف آتا. پھر ایک گورے فیملی بلایا ہوا تھا انہوں نے, ان کے پاس جا کے پھر میں بیٹھ گئی, پھر ان سے میں نے باتیں کی, اللہ کا پیغام دیا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ان کو. اور پھر جب میں اٹھ کے آ گئی تو میری بہو ہیرا کہتی ہے کہ خالہ میں ادھر بیٹھتی ہوں ان کے ساتھ, وہ لیڈی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, تو آپ دوسری جگہ چلے جائیں. تو وہ میں پھر واپس آئی ہوں, پھر الہدا کا کارڈ لے کے آئی ہوں. پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ اس پہ جائیں اور جو بھی لیکچر آپ سننا چاہیے, کچھ بھی سننا چاہیے, انگلش والے پہ کلک کر دیں. تو یہ میسج آپ نے دوسروں کو دینا اور ڈرنا نہیں. بالکل. یہ تیاری ہم کریں گے, محنت کریں گے تو پھر اللہ کی قدرت سامنے آ جائے گی. پھر ایک دن آپ سنیں گے کہ وہ جو اس دن کارڈ دیا تھا وہ کہیں اور جا کے مسلمان ہو چکا ہے. جیسے ابھی انہوں نے ایک ایگزامپل دی نا کہ اس طرح کہ بچہ ماں جب اس کو چلانا شروع کرتی ہے تو بچے کو ایک بھروسہ ہوتا ہے نا کہ وہ مجھے گرنے نہیں دے گی. تو ہمیں اللہ پہ وہ توکل نہیں ہے کہ وہ ہمیں گرنے نہیں دے گا. اس چیز کی کمی ہے, یہ ہم پورا کر لیں تو میرے خیال میں پھر, اور ہم اپنا پوٹینشیل بھی یوز نہیں کرتے نا, تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں وہ بچے والا حال ہے سوئمنگ پول میں پھینک دیتے تو پھر ہم تیر ہی لیتے ہیں. صحیح مدد کر دیتے. تو اس میں نا سر میرے ساتھ پرسنلی ایسے ہوا پچھلے دنوں کہ مجھے ایک بچیوں کی کلاس شروع کرنی تھی نا, تو میں نے کہا ہفتے میں ایک دن کروں گی. تو وہ کرتے کرتے, لیکن ظاہر ہے اس کے لیے چیزیں لینی, جیسے شاپنگ تھوڑی کرنی تھی, ان کے فولڈرز اور کافی چیزیں لینی تھی نا, اسٹیشنری وغیرہ. تو میرے ہسبینڈ کی جاب نہیں تھی اس وقت, تو اور کافی پچھلے 1-2 سال سے نہیں تھی. تو میں نے نا کافی ایسے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے اور خود ہی سے نا ہم یہ اس میں ڈال دیں اس اپنا. میں اپنی 1-2 فرینڈ سے بھی بات کی تو وہ بھی کہتی ہے نہیں کوئی نہیں, آپ شروع کریں, دیکھیں ہو جائے گا نا. تو کیا ہوا کہ ہم لوگ اسی چیز کے لیے نا شاپنگ کرنے جا رہے تھے کہ ہم کچھ اسٹیشنری اور بچوں کو آرٹ ورک کروانا تھا, تو وہ چیزیں لیں. تو ہم جب شاپنگ سینٹر پہ گئے تو اس پہ نا انہوں نے کچھ چیزیں ہماری باسکٹ میں بغیر ایسے ڈال دی جو میں نے لی تھی, لیکن انہوں نے اسکین نہیں کیا اس کو. تو جب میری عادت ہے میں ویسے ہی رف اپنا حساب بھی کر لیتی ہوں کہ جو میں نے لیا یہ کتنے کا ہے نا, تو مجھے کم لگا. تو میں نے اس بندے کو کہا, اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ ان سے کہیں کہ انہوں نے اسکین نہیں کیا. اور جب وہ واپس لینے لگے وہ چیزیں تو کہنے لگے کہ اچھا اب تو ہم نے یہ آپ کی ٹرانزیکشن کر دی اور ٹل ان کی خراب ہوگی وہیں پہ نا. اور وہ چیزیں جو تھی انہوں نے کہا کہ آپ ویٹ کریں. ہم وہاں ویٹ کرتے رہے کافی دیر نا, اور بچے سارے میرے اتنا اچھل کود ادھر کر رہے تھے. تو خیر چپ کر کے ہم کھڑے, میں نے کہا ایسے تو نہیں میں لے جا سکتی گھر پیمنٹ کیے بغیر. تو جب وہ بعد میں بندے نے نا اس نے وہ چیزیں دی تو کہنے لگا میرے ہسبینڈ کو کہ کیونکہ آپ لوگوں نے نا آنےسٹی کی ہے اور یہاں ویٹ کیا ہے, تو ہماری طرف سے نا آپ کی پوری فیملی کا 70 پاؤنڈ کا ڈنر جو فری ہے یہاں اسٹور میں چاہیں یہاں کھائے نا. تو ہم تو اتنا کھا نہیں سکتے تھے, خیر کچھ ہم نے کھایا کچھ سے. اور جب گھر آئے تو یقین کریں استاد ہمیں ایک لیٹر آیا, تو جو ٹیکس کاٹتے ہیں نا گورنمنٹ کی طرف سے جو کام کرنے والے, تو ہمارے اکاؤنٹ میں 2000 پاؤنڈ آ گیا نا. کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا. میں نے کہا پلیز چیک کریں, آج کل فراڈ بھی ہوتے ہیں, تو پتہ نہیں ہمیں کوئی پریشان. تو جب انہوں نے چیک کیا تو ٹیکس والوں نے کہا کہ ہم نے غلطی سے آپ کا پچھلے سال ٹیکس جو تھا وہ زیادہ کاٹ لیا تھا, تو اب ہم آپ کو وہ واپس کر رہے ہیں. تو میں بھی اس کو پڑھ کے, اور اس وقت میرے منہ سے یہی نکلا تھا اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ نے جو ہے یہ بالکل بالکل. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی, میں نے سیٹرڈے کو ابھی 2 دن پہلے میں نے ایک محمد شریف کا میں لیکچر سن رہی تھی دا پرومسز آف اللہ کے اوپر. تو اس سے ہم نے نیکسٹ ویک ابھی فکر گرو میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک ہی جیسی چیز ہے, بٹ وہ ہم لوگوں کو نہیں, ہم لوگ کبھی اسے اکتاتے نہیں ہیں. سورج ویسے ہی ہوتا ہے, درخت, سب کچھ کریشن میں ایسے ہی ہے, اوور دا ٹائم کریشن یہی رہی ہے کہ ہم اکتاتے نہیں ہیں. میں جس یہ سوچ رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کے وعدے پروفٹس کے اوپر اس وقت آئے جب دے ور لائک ریئلی ان اے میزریبل سچویشن, اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا جو آتا ہے کہ ان کو ان کی مدر نے جس طرح ڈالا, اور پھر انہی کے سال جس سال ان کی پیدائش ہونی تھی اسی سال فرعون نے
قتل کروانے کا، میسیکر کرنے کا کہا، اور بہت ساری چیزیں. جب اس وقت اللہ تعالیٰ کا پلان پورا، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا پلان ورک آؤٹ کرتا ہے، تو جو رب اپنی کریشن کو اتنا پلان کیے ہوئے ہے، اس کی پروفٹس کی لائف میں اس کا اتنا ہولڈ ہے، تو ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جب ہمیں کچھ نہیں مل رہا، یا جب وہ کوئی چیز عرصے بعد ملتی ہے، اور جب ہم کہتے ہیں اچھا ہوا پہلے نہیں ملی، ہمیں یہ چیز اللہ کا پلان کیوں نہیں لگتا؟ یعنی ہمیں اپنی لائف میں اللہ تعالیٰ کا ہینڈ کیوں نہیں نظر آتا؟ بالکل. اساتذہ ان کے وہ جو شعر ہے نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے یا آئینہ جو شکستہ ہو تو عظیم تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو جتنی ہمیں صلاحیتیں یا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جی تو انہیں ہم میکسیمم بیسٹ آف آور ایبلٹی اس کے راستے میں اگر یوز کریں، بالکل تب بھی شاید ہم اس کا حق نہ پورا ادا کر سکیں. بالکل صحیح کہا. کیونکہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے اندر جو شح ہے یا بخل ہے یا حرص ہے، وہ نہیں ہمیں کچھ کرنے دیتی. پھر کہتے ہیں فَكُلُّنَا رَأَى ظُهُورَ آثَارِ قُدْرَةِ اللَّهِ فِي فَتْرَةٍ مِّن فَتَرَاتِ حَيَاتِهِ، تو ہم میں سے ہر ایک نے دیکھ لیا یا دیکھتا ہے اللہ کی قدرت کے آثار کے ظاہر ہونے کو، فی فترۃ کسی وقت، من فترات حیاتی اپنی زندگی کے اوقات میں، یعنی ہماری زندگی کے جو مختلف فیزز ہوتے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی فیز میں ہم یہ قدرت کے آثار اور نشانیاں دیکھتے ہیں. رآہا فی شفاء مریض یئس الاطباء من علاجہ، او رزق جاء فجأة لیذہب حالۃ عسر لبائس معدم، او قسم جبار ایس الناس من مواجہتہ. رآہا دیکھا اس کو، شفاء مریض مریض کی شفا میں، یئسا نا امید ہو گئے تھے، الاطباء ڈاکٹرز، من علاج ہی اس کے علاج سے. یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں کہاں کہاں نظر آتی ہیں؟ بعض اوقات کسی بیمار کے شفا ہونے میں جسے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا. اور رزق جاء فجأة، یا رزق جو آیا اچانک، فجأة اچانک، لیذہب تاکہ دور کر دے، حالت عسر تنگی کی حالت کو، لبائس تنگ دست، معدم جس کے پاس کچھ نہیں، عدم یعنی ایسا فقیر، باعث مجبور پریشان حال، اس کی تنگی کو وہ دور کر دے، اچانک رزق آ جاتا ہے. او قسم جبار، یا کسی جبار کو توڑنا یا اس کو ختم کرنا، ایسا مایوس ہو گئے تھے، الناس لوگ، میں مواجہت ہی اس کا مقابلہ کرنے میں. یعنی بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بڑے سے بڑے جابر کو، ظالم کو، ٹائرنٹ جو ہوتا ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کا مقابلہ بندے نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ اس کو آن کی آن میں لے جاتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. وَلَكِن لِمَاذَا يُرِيَنَا اللَّهُ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز دنیا میں کیوں دکھا رہا ہے؟ یعنی یہ قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ دنیا میں کیوں دکھاتے ہیں؟ ان اللہ یفعل ذلک حتی لا ییأس المؤمن ابدا، فاذا توقفت الاسباب عن العطاء فان اللہ سبحانہ وتعالی یفتح بابا من ابواب رحمته، ومن هنا فان المؤمن عندما تصل به الاسباب الى طریق مسدود فان اللہ معه یراقبه، فان توجہ الیہ وسألہ فرج كربته وقضى حاجته فليرفع كفيه إلى السماء ويقول يا رب، ويعلم أن الطريق الذي سدته الأسباب يفتحه الله بقدرته التي تملك الأسباب، والله يفعل ما يشاء بالأسباب وبدون الأسباب وبضد الأسباب. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یفعل ذلک ایسا کرتا ہے، حتی کہ لا ییأس نہ مایوس ہو جائے، المؤمن مومن، ابداً ہمیشہ کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے پھر اس کی مشکل آسان کر دیتا ہے تاکہ وہ مایوس نہ ہونے پائے، وہی نا کہ گرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے. فاذا پھر جب توقفت رک جائیں، سٹاپ ہو جائے وقف سے، الاسباب اسباب نہ رہیں، رستے کٹ جائیں، ان العطاء عطا سے، یعنی اسباب کے ذریعے عطا نہ ملے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی سبحانہ وتعالی یفتح بابا کھولتا ہے ایک دروازہ، من ابواب رحمتہ اپنی رحمت کے دروازوں میں سے کھول دیتا ہے. ومن ہنا اور یہاں سے، فإن المؤمن بے شک مؤمن
انما تصل به الاسباب، پہنچتا ہے اسباب کے ساتھ، الی طریق مسدود، ایک بند راستے کی طرف، ڈیڈ اینڈ کی طرف، فإن اللہ معہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، یراقبہ، اس کو واچ کر رہا ہوتا ہے، فإن توجہ الیہ، پھر اگر وہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، وسألہ، اور اس سے مانگنے لگتا ہے، تو فرج کربتہ، اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو کھول دیتا ہے، وقضى حاجتہ، اور اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، فلیرفع، پس چاہیے کہ وہ اٹھائے، کفیہ، دونوں ہتھیلیاں، الی السماء، آسمان کی طرف، ویقول، اور کہے، یا رب، اے رب، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ان الطریقہ، کہ بے شک راستہ، الذی، وہ جو، سدت الاسباب، بند کر دیا اس کو اسباب نے، سدت الاسباب، یعنی اسباب کے ذریعے وہ چیز نہیں آ رہی، یفتح اللہ، کھول دیتا ہے اس کو اللہ، بقدرتہ، اپنی قدرت کے ساتھ، التی تملک الاسباب، جو اسباب کی بھی مالک ہے. ٹھیک ہے، تو بندہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ جو اسباب بند ہوئے تھے وہ اللہ کی قدرت سے کھل گئے. واللہ یفعل ما یشاء بالاسباب، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اسباب کے ساتھ، یعنی اسباب بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. وبدون الاسباب، اور اسباب کے بغیر بھی، وبضد الاسباب، اور اسباب کے اپوزٹ جا کر بھی، اس کے اگینسٹ بھی. وقد ذکر اللہ عز وجل فی القرآن امثلۃ کثیرۃ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی مثالیں بیان کی ہیں، من ھذا، اس قسم کی، ظہرت فیہا کمال قدرت اللہ، ظاہر ہوا ہے ان میں اللہ کی قدرت کا کمال، سبحانہ، پاک ہے وہ، وذالک، اور یہ، حتی نمضی فی الحیات بلا یأس، تاکہ ہم چلتے جائیں دنیا میں، زندگی میں، بغیر مایوسی کے. یہ سب کچھ اس لیے، یعنی جرنی آف لائف جو ہے نا، یہ بمپی روڈ ہے، کبھی نیچے کبھی اوپر، کبھی نیچے کبھی اوپر، کبھی انسان نیچے گرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر اٹھا دیتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا ٹرن آ جاتا ہے، پھر نیچے ہو جاتا ہے، پھر اوپر. اگر کوئی یہ کہے کہ بس ایک دفعہ آزمائش آئی تھی اور اب اس کے بعد ہمیشہ کے لیے آسانیاں ہو جائیں، تو یہ نہیں. ایک طرف سے چیز ٹھیک ہوتی ہے تو دوسری طرف سے کوئی اور مشکل آ جاتی. اصل میں تو دنیا امتحان کے لیے نا، یہ جرکس تو آتے رہیں گے، اور ان کے لیے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے کہ اگر جرک آیا ہے تو، یعنی ہر چیز جو باؤنس کرتی ہے نا، ہر چیز جو آپ دور پھینکتے وہ باؤنس ہو کے واپس آتی. اگر کوئی چیز آپ کی طرف آئی ہے، کوئی الزام آیا، کوئی تانا آیا، کوئی کچھ ہے، تو اس نے واپس بھی جانا ہے، ایسا نہیں ادھر ہی کھڑا رہے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے مایوس کبھی نہ ہو انسان. فقال عن ایوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے گھر مکہ میں ایک غیر آباد وادی کے پاس اتارا جو کچھ نہیں اگاتی تھی، یعنی وہ وادی غیر زرعی تھی، اور عرض کی، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد کو اس وادی میں جو کچھ نہیں اگاتی بسایا ہے تیرے محترم گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں میں سے رزق دے تاکہ وہ شکر گزار ہوں. ثم ترکها وابنها، پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، بیوی کو اور ان کے بیٹے کو. ثم ترکها، پھر ابراہیم نے چھوڑ دیا، ہا یعنی ہاجر کو، وابنها اور اس کے بیٹے یعنی اسماعیل کو. فارتعت المرأة حيث تركها وحدها في مكان قفر لا ماء ولا زرع ولا انسان، فنادته مرارا فلم يجبها، فقالت يا ابراهيم اين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء، فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت اليها، فقالت له الله الذي امرك بهذا، قال نعم، قالت اذن لا يضيعنا، ثم رجعت. اخرجہ البخاری. پھر انہوں نے حضرت ہاجر اور ان کے بیٹے کو چھوڑا. فارتعت المرأة حيث تركها، تو چرنے چگنے لگی، یعنی وہیں رہ گئی عورت جہاں اس کو چھوڑا، اکیلے، بنجر زمین میں، بنجر مقام پر، جہاں نہ پانی تھا اور نہ کھیت اور نہ کوئی انسان. تو اس خاتون نے کئی دفعہ پکارا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو. فلم یجبھا، تو انہوں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا. فقالت، تو کہنے لگی، یا ابراہیم، اے ابراہیم، این تذہب، تم کہاں جا رہے ہو؟ وتترکنا بہذا الوادی، اور ہمیں اس وادی میں چھوڑ رہے ہو، الذی لیس فیہ انس ولا شیء، جس میں نہ کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی چیز. فقالت لہ ذالک، تو کہتی رہی ان سے مرارن کئی بار. وجعل لا یلتفت الیہا، اور وہ ان کی طرف
توجہ ہی نہیں کر رہے تھے. فقالت لہو، تو خود ہی کہنے لگی ان کو، اللہ الذی امرک بہذا، کیا یہ اللہ ہے جس نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے؟ قال نعم، بولے ہاں. قالت، کہنے لگی، اذن تب تو لا یضیعنا، وہ ہرگز ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ثم رجعت، پھر وہ لوٹ گئی. فرتعت کا مطلب ہے یعنی پیچھے آنے لگی. وَهُنَاكَ كَانَ طَرِيقُ الْأَسْبَابِ مُعَطَّلًا، وہاں اسباب کے راستے معطل تھے، بند تھے. حیث لا ماء ولا نبات ولا انسان، جہاں نہ پانی تھا نہ سبزہ تھا نہ انسان تھے. فہاجر وابنها، تو ہاجر اور ان کا بیٹا. حسب الاسباب الظاہرۃ ہالکان لا محالہ، انہوں نے سمجھا کہ یہ ظاہری اسباب ہلاک کرنے والے ہیں دونوں کو لا محالہ طور پر. ولیکن ہاجر اخذت بالاسباب، تو ہاجر نے اسباب اختیار کیے. فانطلقت، تو چل پڑی. تسعى، دوڑ رہی تھی. بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان. علی ھذا الطل، ان ٹیلوں پر. ثم تصعد علی ذلک الطل، پھر چڑھ جاتی اس ٹیلے پر، یعنی کبھی ایک ٹیلے پہ، یعنی ایک پہاڑی پہ، کبھی دوسری پہاڑی پہ. عسا، امید رکھتے ہوئے، ان ترا انسانن، کہ ہمیں کوئی انسان دیکھ لے. او طیرن، یا کوئی پرندہ. او قافلتن، یا کوئی قافلہ گزرتا ہوا. او سببا من اسباب الحیات، یا کوئی بھی سبب زندگی کے اسباب میں سے. تتمسک بہ، کہ جس کو پکڑ لے. وتستفید من، جس سے فائدہ اٹھائے. ہی وہ وابنہا، اور اس کا بیٹا. وقطعت المسافہ، اور اس نے کاٹا یہ فاصلہ. 7 مرات، 7 بار. بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان. ولم تجد شیئا، اور کچھ بھی نہ ملا. ولم تر احدا، اور کسی ایک کو بھی نہ دیکھا. فنال منها التعب، تو پہنچی اس کو تھکاوٹ. فجلست، تو بیٹھ گئی. بجوار ولیدہا، اپنے بچونگڑے کے پاس. عند البیت، اس گھر کے پاس. فاذا الملک یضرب بجناحہ، تو دیکھا کہ فرشتہ مار رہا ہے اپنے پر کے ساتھ الارض، زمین کو. فظہر الماء بامر اللہ، تو ظاہر ہو گیا پانی اللہ کے حکم سے. وانفجر بئر زمزم بالماء، اور پھوٹ پڑا زمزم کا کنواں پانی لے کر. فجعلت تحوطہ، تو وہ اس کا احاطہ کرنے لگی. وشربت ہی وابنہا، یعنی اس کو روکنے لگی یا اس کا احاطہ کرنے لگی. وشربت ہی وابنہا، اور پیا اس نے اور اس کے بیٹے نے. ودبت الحیات فی ذلک المکان، اور چل پڑی زندگی اس جگہ پر. فبعد بذل الاسباب، فبعد، تو بعد بذل الاسباب، اسباب استعمال کرنے کے یا خرچ کرنے کے یا لگانے کے. الممکنہ، جو بھی ممکن تھے، بھاگ دوڑ اور جو بھی وہ کوشش کر سکتی تھی انہوں نے کی. ظہرت، ظاہر ہوئی. قدرت اللہ، اللہ کی قدرت. فی الوقت، اس وقت میں. الذی، جو تعطلت فیہ الاسباب، جس میں اسباب معطل ہو چکے تھے، یعنی جس وقت اسباب ختم ہو گئے تھے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت آ گئی. یعنی جیسے شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اسباب ضروری ہیں، اور جہاں اسباب کام نہیں کرتے لیکن انسان کے اندر ایمان اور تقویٰ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی. وموسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خافت امہ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں ڈر گئی. ان یذبحہ فرعون ورجالہ، کہ ذبح کر دے گا اس کو فرعون اور اس کے لوگ. وکان من الممکن ان تخفیہ فی دار او مغارۃ، وکان من الممکن، اور تھا ممکن، ان تخفیہ، کہ چھپائے اس کو، فی دار، گھر میں، او مغارۃ، یا غار میں. اور تسافر بہ سرا من مصر، یا سفر کر جائے چھپ کے مصر سے، یعنی خفیہ طور پر. وکانت هذه هي طریقۃ النجاة المعروفۃ بین الناس، اور یہی وہ طریقہ تھا جو معلوم تھا عام طور پر لوگوں کے درمیان، کہ جب چھپنا ہو تو یا کسی غار میں گھس جاؤ یا سفر کر جاؤ یا کوئی بھی ایسا طریقہ. ولکن اللہ القدیر، لیکن اللہ جو قدرت رکھنے والا، ارادہ، اس نے چاہا، ان یجعل من قصۃ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا، کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ایک مثال پیدا کر دے، یعنی اس قصے کو مثال بنا دے لوگوں کے لیے. اعلیٰ، بلند مثال. یدل علی کمال قدرتہ سبحانہ، جو اس کی بلند قدرت پر دلالت رکھتی ہے. بأن ینجیہ، کہ بچائے اس کو، نجات دے اس کو. باسباب الہلاک، ہلاکت کے اسباب سے. لا باسباب النجات، نہ کہ نجات کے اسباب سے. یعنی سمندر میں ڈالنا یا پانی میں ڈالنا ہلاکت کے اسباب میں سے تھا، لیکن اللہ نے اسی کو ان کے اوپر الٹ دیا. لیعلم الناس، تاکہ جان لے لوگ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.
یظہر قدرتہ سبحانہ بالاسباب، اس کی قدرت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اسباب کے ذریعے بھی، وہ بدون الاسباب، اور اسباب کے بغیر بھی، وہ بضد الاسباب، اور اسباب کے اپوزٹ جا کر بھی. فاوحى سبحانہ الی ام موسیٰ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی، ان تدعہ فی الصندوق، کہ ان کو صندوق میں ڈال دیں، وتلقیہ فی الماء، اور اس کو پانی میں ڈال دیں صندوق کو، لیکون ھذا ھو السبیل، تاکہ ہو یہی وہ راستہ، لنجاتہ وحفظ حیاتہ، اس کی نجات کے لیے اور اس کی زندگی کی حفاظت کے لیے. یعنی بظاہر وہ ہلاکت کا راستہ تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی زندگی کا راستہ بنا دیا. وَسَيَرَاهُ النَّاسُ جَمِيعًا، اور انقریب دیکھیں گے اس کو لوگ سارے کے سارے. فَالْوَاقِفُ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ، تو جو کھڑا تھا سمندر کے کنارے، يَتَطَلَّعُ لِلظَّفَرِ بِهِ، دیکھ رہا تھا اس کی کامیابی کو. فَكَأَنَّمَا هَذَا اعلان، گویا کہ یہ اعلان ہے، لا اخفاء، نہیں کوئی ڈھکی چھپی بات. وَمَعَ ذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْإِعْلَامَ هُوَ عَيْنُ الْإِخْفَاءِ، اور اس کے ساتھ اللہ نے کر دیا اس اعلام یعنی بتانے کو، ہوا وہ یعنی کہ چھپانے کا ذریعہ، عین الاخفاء بعین ہی چھپانا. وہوا وان سلم من اکل الطیر او الغرق فی النہر فسیأخذہ لا شخص یحفظہ ویربیہ. وہوا اور وہ، وان سلم اگر وہ سلامت رہا، من اکل الطیر پرندوں کے کھانے سے، او الغرق یا ڈوبنے سے، فی النہر دریا میں، فسیأخذہ پس ان قریب پکڑ لے گا اس کو، لا شخص نہیں کوئی شخص، یحفظہ ویربیہ جو اس کی حفاظت کرے اور اس کی تربیت کرے، بل سیأخذہ عدو بلکہ پکڑے گا اس کو عدو للہ و عدو اللہ جو اللہ کا دشمن ہے اور اس کا دشمن. ولکن اللہ اراد نجاتہ، اللہ نے اس کی نجات کا ارادہ کیا، وحفظہ اور اس کی حفاظت کا، علی ید من یرید ہلاکہ اس کے ہاتھ پر جو اس کی ہلاکت چاہتا تھا یعنی فرعون کے ذریعے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو اس کو سمندر میں ڈال دے، اور نہ خوف کر اور نہ غم کر. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم اس کو تیری طرف پلٹانے والے ہیں اور اس کو پیغام. خبردار کتنی عظیم ہے اللہ کی قدرت. لقد اخذہ فرعون، فرعون نے اس کو پکڑ لیا، ورباہ فی قصرہ اور اپنے محل میں اس کی تربیت کی، علی ید امراتہ اپنی بیوی کے ہاتھوں پر، کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اور البتہ تحقیق ہم نے تجھ پر ایک اور بار بھی احسان کیا تھا، جب ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی تھی جو وحی کی جاتی ہے کہ ڈال دو اس کو تابوت میں، پھر ڈال دو اس تابوت کو دریا میں، پھر ڈال دو اس کو سمندر میں، پھر ڈالے گا سمندر ساحل پر یا دریا ساحل پر، یا خود ہو پکڑ لے گا اس کو عدو لی جو میرا دشمن ہے، وہ عدو اللہ اور جو اس بچے کا دشمن ہے. وہ القیت علیک اور میں نے ڈال دی تھی تجھ پر اے موسیٰ محبت منی اپنی طرف سے محبت، تاکہ لوگ تیری طرف مائل ہوں. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اور تاکہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے تیار کیا. ملئہ پھر اللہ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. فَلَمْ يُؤْمِنُوا پھر وہ ایمان نہ لائے، بِمَا جَاءَ بِهِ اس پر جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے. فَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. وَأَغْرَقَهُمْ فِي الْبَحْرِ اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا. كما قال سبحانہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں نشانی ہے جب ہم نے بھیجا اس کو فرعون کی طرف کھلی دلیل کے ساتھ. فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ تو وہ اپنی طاقت کے ساتھ مڑ گیا اور کہا ساحر یا مجنون. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ پھر ہم نے اس کو پھینک دیا سمندر میں. وَهُوَ مُلِيمٌ اور وہ ملامت زدہ تھا. اسی سمندر میں اسی دریا میں موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا.
اور پھر اسی طرح ظاہر کی اللہ نے اپنی قدرت فی مواقف کثیرۃ، بہت سے مقامات پر، فی حیات موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، مع فرعون، فرعون کے ساتھ، ومع بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے ساتھ، واظہر قدرتہ بضد الاسباب، اور اپنی قدرت کو ظاہر کیا اسباب کے مخالف جا کر. واللہ عز وجل یعرض لنا هذه الاحوال التي جرت للانبیاء، اللہ تعالی ہمارے سامنے یہ احوال اس لیے لاتا ہے جو انبیاء پر گزرے. یعرض لنا هذه الاحوال، یہ سارے حالات، التي وہ جو جرت للانبیاء جاری ہوئے انبیاء کے لیے یا انبیاء پر گزرے. واظہر اللہ فیها قدرتہ، اور ظاہر کی اللہ نے اس میں اپنی قدرت، فی حفظہم ونصرتہم، ان کی حفاظت میں اور ان کی مدد میں، تثبیتا للمؤمنین علی الایمان، مومنوں کو ایمان پر ثابت قدم کرتے ہوئے، ولیستفیدوا، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، ہم وہ، کذالک من قدرت اللہ، اللہ کی قدرت کے ساتھ، بالایمان والتقوی، ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، یعنی جس طرح اسباب کے بعد اسی طرح ایمان اور تقوی کے بعد، کما استفاد الانبیاء والرسل، جس طرح انبیاء اور رسولوں نے اپنے ایمان اور تقوی کی وجہ سے اللہ کی مدد حاصل کی، یہ بھی اسی کے ذریعے حاصل کریں. ولیس معنی ھذا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ نأخذ بالاسباب المشروعۃ، کہ ہم مشروع اسباب کو اختیار نہ کریں، ولا نعمل منتظرین ظہور قدرتہ اللہ، اور نہ ہم عمل کریں انتظار کرتے ہوئے اللہ کی قدرت کے ظاہر ہونے کا، بل ان ظہور قدرت اللہ، بلکہ اللہ کی قدرت کا ظاہر ہونا، لا تتم، نہیں تمام پاتا، الا اذا استنفذ الانسان الاسباب اولا، مگر جب نافذ کرے انسان اسباب کو سب سے پہلے. فاذا فرغ الانسان، پھر جب فارغ ہو جاتا انسان، من فعل الاسباب المأمور بها، اسباب کو نافذ کرنے کے عمل سے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، ولم تعطه شيئا، اور نہ اسے ملے ان سے کوئی چیز، یعنی اسباب کے ذریعے کچھ بھی حاصل نہ ہو، رفع یدیہ الی السماء، بلند کرے اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف. ولہذا یقول اللہ سبحانہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کیا کوئی ہے جو جواب دے مضطر کو، بے قرار کی پکار کا جواب دے، اذا دعاہ، جب وہ اس کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی تکلیف دور کر دے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور وہ بناتا ہے تم کو زمین کے جانشین، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ سب کرتا ہو. قلیل اسباب الدنیا ولا یجد امامہ مخرجا، وهذا هو الذي تنفتح لدعائه ابواب السماء، والمضطر هنا هو الذي يستنفذ اسباب الدنیا. مضطر یہاں پر کون ہے؟ وہ جو نافذ کرتا ہے دنیا کے اسباب کو، یعنی دنیا کے اسباب سے کام لیتا ہے. ولا یجد امامہ مخرجا، اور نہیں پاتا اپنے سامنے کوئی بھی ایگزٹ، کوئی بھی راستہ. وہذا هو الذی تنفتح لدعائہ ابواب السماء، وہذا، اور یہی ہے وہ شخص، هو الذی، وہی ہے جو، تنفتح، کھل جاتے ہیں، لدعائہ، اس کی دعا پر، ابواب السماء، آسمان کے دروازے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان کے دروازے اس کی دعا کی بنا پہ کھول دیتے ہیں جہاں اس کے اختیار کیے ہوئے اسباب کام نہیں کرتے. سند دعائے شافی میں ہم نے پڑھا تھا کہ امام ابن القیم الجوزیہ نے اتنا پیارا نقشہ اس چیز کا کھینچا ہے. مجھے ایک امام کی تھنکنگ اور دوسرے امام کی تھنکنگ کا اتنا زبردست جوڑ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ حسن ظن جو ہے وہ حسن عمل ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا اچھا گمان ہوگا ویسے، اور پھر جب حسن عمل جب آپ کریں گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ پہ نا امیدی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا تو تب بھی دعا میں اضطراب اور اتنی زیادہ شدت ہونی چاہیے کہ وہ اس شدت سے مانگے گا. تو وہی بات کی گئی ہے کہ دنیا کے اسباب سے کام لینا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اگر اس سے کام نہیں بھی آتا تو تب بھی اللہ تعالیٰ بدون الاسباب، بضد الاسباب، کچھ بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنا کام کرتا ہے. کیونکہ اصل میں کرنا اس نے ہے، ہماری کوشش نہیں کرنا، وہ کرے تو ہوتا ہے. اور یہی چیز انسان کو اصل ایمان دیتی ہے. اس لیے اللہ کی صفات کا جاننا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح کوئی کام کرتا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے. ورنہ ہم چھوٹی سی کوئی چیز جب نہیں ہوتی ہماری مرضی کے مطابق تو ہم فوراً مایوس ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں بھی خیر ہے. جب یہ یاد رہے کہ اس میں بھی خیر ہے
تو ہمیں کبھی کوئی شکوہ ہی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.